بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ موتا اردن میں وادی بلقاء کے نزدیک ایک آبادی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والا یہ سب سے خون ریز معرکہ تھا، اور در حقیقت یہی وہ جنگ تھی جو آئندہ عیسائی مملکتوں کی شکست کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر کو ایک نامہ مبارک دے کر شاہ بصرہ کے پاس بھیجا۔ جب وہ موتا میں رکے تو قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمر نے گرفتار کر کے ان کا سر قلم کر دیا۔ قاصد کے قتل کا یہ سانحہ آپ پر بہت شاق گزرا، چنانچہ آپ نے خون کا بدلہ لینے کا فیصلہ فرمایا اور 3000 صحابہ کا لشکر حضرت زید بن حارثہ کی عمارت میں دے کر فرمایا، اگر زید قتل ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابو طالب امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی قتل ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ مسلمانوں کی 3000 مجاہدین کی فوج شام کے سرحدی علاقوں میں پہنچی تو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ قیصر روم بلقاء کے نواح میں 1,00,000 جنگجوؤں کے ساتھ خیمہ زن ہے۔ مسلمانوں کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ان کی اتنی بڑی فوج سے لڑائی ہوگی۔ ایسے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نہایت پرجوش تقریر کر کے مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار کیا۔ پھر پوری دنیا نے یہ حیران کن منظر دیکھا کہ مٹھی بھر اللہ کے سپاہی بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے گھروں سے کوسوں میل دور لاکھوں عیسائی فوجیوں سے جا ٹکرائے۔ لشکر کے امیر حضرت زید بن حارثہ نے علم لیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت جعفر نے جلدی سے علم اٹھایا اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ جھنڈا دائیں ہاتھ میں تھا، دشمن نے ہاتھ کاٹ دیا، جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ کچھ دیر لڑائی کے بعد وہ ہاتھ بھی کٹ کر دور جا گرا۔ جھنڈے کو دونوں کٹے ہوئے خون آلود بازوں کے درمیان سینے سے لگا کر بلند رکھا۔ پھر ایک رومی نے اس زور سے تلوار ماری کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت جعفر کے شہید ہوتے ہی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لپک کر علم اٹھا لیا اور داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تینوں سپہ سالار شہید ہو چکے تھے کہ حضرت ثابت بن ارقم آگے بڑھے اور جلدی سے علم بلند کرتے ہوئے آواز لگائی، اے اللہ کے سپاہیوں، اب کسی کو اپنا سپہ سالار مقرر کر لو۔ پھر متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید کو منتخب کر لیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ علم لے کر آگے بڑھے تو رومیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ خود ان سے ہی مروی ہے کہ جنگ موتا میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور پھر ایک چھوٹی سی تلوار ہاتھ میں بچی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو میدان کے حالات اور پل پل سے آگاہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا نقشہ صحابہ کے سامنے یوں بیان فرمایا، سب سے پہلے زید نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ جنگ کا حال بیان فرماتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس معرکے میں حضرت خالد بن ولید نے شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملی کا بھی ایسا شاندار مظاہرہ کیا کہ دشمن خوف زدہ ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ جنگ کے دوسرے روز نماز فجر کے بعد آپ نے نئے سرے سے لشکر کی صف بندی کی۔ اگلی صفوں کے فوجی پیچھے لے گئے اور پچھلی صفوں کے آگے۔ اس سے رومی سمجھے کہ مسلمانوں کی تازہ دم فوج آ گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کے اس خوف سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور لڑتے ہوئے آہستگی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ خوف زدہ رومی سمجھے کہ مسلمان اس طرح پیچھے ہٹ کر ہمیں گھیر کر مارنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے پیچھے ہٹنے والے مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا اور کچھ دیر اپنی جگہ کھڑے رہے، پھر واپس پلٹ گئے۔
پھر حضرت خالد بھی اپنی فوج کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اس جنگ میں 12 صحابہ کرام شہید ہوئے، جبکہ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا اندازہ حضرت خالد کے ہاتھوں سے ٹوٹنے والی 9 تلواروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ رومی اس وقت دنیا کے سب سے بڑی بادشاہت اور سب سے بڑی عسکری قوت تھے۔ شکست نہیں ہوئی، ہمیشہ فتح نے خالد بن ولید کے قدم چومے۔ خالد بن ولید نے اپنی فتح کا راز یوں آشکار کیا۔ امام حاکم اپنی مستدرک روایت نمبر 5299 میں اور طبرانی نے الکبیر میں، ابو یعلا نے اپنی مسند ابو یعلا میں ہاشم کی سند سے، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت کیا ہے۔ جنگ یرموک کے 12ویں دن جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت، جب میدان جنگ میں ہر طرف تلواریں چل رہی تھیں اس وقت دیکھا گیا کہ آپ کو اپنی ٹوپی کی فکر لگی ہوئی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، یعنی اپنے بال منڈوائے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں سے چند بال مبارک اپنے پاس رکھ لیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے خالد، تم ان بالوں کا کیا کرو گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ان مبارک گیسوں سے تبرک حاصل کروں گا اور جنگوں میں اپنے دشمنوں کے قتال پر اللہ سے مدد طلب کروں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد، جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے ان کے وسیلے سے ہمیشہ تمہاری مدد کی جاتی رہے گی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے ان مبارک گیسوں کو اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں محفوظ کر لیا، اور میں جب بھی اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے جاتا ہوں تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرے دشمنوں کو شکست اور ذلت سے دوچار فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اسلامی واقعہ۔ اگر آپ اس قسم کے واقعات سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔